بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے اس ناول دھڑکن کی جو ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں اپنی اس سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے لینڈ کر گئی تھی، ان کی اشال کو ماضی کی ہر بات ستانے لگی اور اس کے پاس اس کے دامن میں ایک اور غم آ گرا۔ آج اسے ہمت چاہیے تھی اپنی ماں کا سامنا کرنے کے لیے۔ اتنے میں ماہم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور اسے لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ وہاں سے بلال صاحب نے ٹیکسی لے کر ہارون ہاؤس جانے کا ایڈریس دیا تھا ڈرائیور کو۔ اشال گھر میں جیسے ہی داخل ہوئی سیدھا اپنی ماں بابا کے کمرے میں بھاگی تھی۔ راستے میں چاچی چاچا یہاں تک کہ دادی کو بھی نہیں ملی تھی۔ بس اسے اپنی ماں کے پاس جانا تھا۔ جیسے ہی وہ روم کے باہر رکی تھی، کچھ دیر کو وہیں کھڑی اکیلے سانس لیتے تھے اس نے، اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی وہ بہت شدت سے کہنا چاہتی تھی، پر اس کی یہ زبان آج بھی اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور وہاں بستر ہوئے اپنی بیمار ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اسے پتہ نہ چلتا تو ان لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اسے جتنا پیار یہاں سے ملا تھا۔ ہاں، کچھ تلخ یادیں، کچھ باتیں بے یقینی کی وہ رات شاید اس سب پیار پر بھاری پڑ گئی تھی۔ تو ماں کی بیٹیا، کتنی دیر کر دی تم نے بیٹا؟ ہارون چلے گئے تمہارا انتظار کرتے۔ بہت سیرش اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اشال انہیں روک رہی تھی اور نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ میری بچی، ایک بار گلے ملنے دو، کہیں یہ پھر ہوا بھی نہ ہو میرا۔ اشال کی بھیگی آنکھیں جھلک پڑی تھی سیرش کی اس بات پر، اور وہ سیرش کو اٹھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہارون بہت یاد کرتے تھے تمہیں بیٹا، میری بچی۔ اشال کے چہرے سے نگاہ اتار کر اس روتے ہوئے چہرے کو بار بار چومتے ہوئے پوچھ رہی تھی وہ، پر اس کے پاس ان کے سوالوں کو کوئی جواب دینے کے لیے نہیں تھا، نہ ہی لفظ نہ ہی زبان۔ وہ بس سیرش کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ملک ہاؤس تم نے اس دن کیوں نہیں بتایا مجھے بیٹا؟ زعیم غصے سے پوچھ رہے تھے زارا سے۔ کیا بتاتی بابا آپ کو کہ احتشام نے بنا کسی وجہ کے ہاتھ اٹھا دیا تھا مجھ پر؟ زرین اور باقی گھر والے سب حیران و پریشان تھے۔ احتشام کا کسی پر ہاتھ اٹھانا، وہ بھی عورت پر! زعیم کو احتشام کے غصے کا پتہ اس دن چلا تھا جب اس نے کالر پکڑا تھا بلال کے بن بتائے چلے جانے سے، پر کسی عورت پر، وہ جو ہونے والی بیوی تھی۔ زعیم کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ بھائی صاحب، یہ تربیت تو نہ دی تھی آپ لوگوں نے احتشام کو، پھر کیوں اس نے ایسا کیا؟ قصور تھا میری بچی کا۔ وہ زارا کو پھر سے گلے لگا کر اسے چپ کروا رہی تھی۔ رو رو کے ہلکان ہو گئی ہے، اگر یہی حال رہا تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا شادی سے پہلے۔ وہ زرین اور زعیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ اچھی بات ہے، پھر ابھی بھی وقت نہیں گزرا، منگنی توڑ دیجیے حالہ۔ احتشام روم میں آ کر کہہ دیا تھا۔ وہ بھی غصے میں تھا اور زارا کے ڈرامے اور عدن کے جھوٹ نے اسے غصے میں سے بھر دیا تھا۔ وہ راہ فرار چاہ رہا تھا زارا سے اور اس کی منگنی کے رشتے سے۔ دیکھا بھائی صاحب، آپ نے احتشام کی زبان دیکھی ہے؟ ماما، احتشام تو شروع سے ہی نہیں چاہتے تھے اس رشتے کو اپنانا۔ زارا بھی بول پڑی تھی۔ احتشام، کیا طریقہ ہے یہ سب؟ یہ معزز رشتے ہیں، منگنی کے یہ رشتے ختم کرنے سے پہلے ان سب رشتوں کے بارے میں سوچو۔ رشتہ توڑنا آسان ہے بیٹا، انہیں جوڑنا اور ساتھ لے کے چلنا سیکھو۔ احتشام بیٹا، کیا بات ہوئی تھی جو تم نے ہاتھ اٹھا دیا؟ مرد عورت پر ہاتھ اٹھا کے اپنی مردانگی نہیں، اپنی تربیت ظاہر کرتا ہے۔ تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور احتشام کا غصہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ ایسی کیا حرکت کر دی تھی جو تم نے ہاتھ اٹھایا؟ حالہ اپنی بیٹی سے پوچھیں، وہ بتا بھی نہیں سکتا۔ وہ زارا، یہ آخری بار تھا، اب تماشا نہیں چاہیے، نہیں نہ کرو شادی، بار بار میری فیملی کو فالتو کی پریشانی دینا بند کر دو تم۔ احتشام علی کے اشارے سے سنبھال گئی تھی۔ احتشام، رک جاؤ، تم اس طرح بھاگ نہیں سکے۔ زعیم بھائی، احتشام کو معافی مانگو گی؟ احتشام چلتے چلتے رک گیا تھا۔ معافی؟ حالہ آپ کی بیٹی کا جھکا ہوا چہرہ بھی آپ کو اس کی شرمندگی رہا ہے، پر آپ پھر معافی کہہ رہی ہیں۔ جائیں حالہ، اسے گھر لے کے جائیں اور اکیلے میں پوچھیں۔ احتشام کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ حد ہوگی آپ ویسے، اور آپ اسے کچھ کہہ نہیں رہی۔ میں نے جو کہنا تھا اسے میں نے کہہ دیا۔ جس طرح تمہیں اپنی بیٹی پر یقین ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے بیٹے پر۔ زرین بھی اٹھ کر چلی گئی تھی وہاں سے، اور ہمیشہ کی طرح وہ زعیم سے بہت سی برائیاں کر کے اور پھر وہاں سے گئی تھی۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا اشال کو پاکستان آئے۔ وہ چودھری ہاؤس ہی تھی۔ اس کے کاغذ پر لکھنے سے ہر ایک اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ سب اشال کی نظروں سے نظریں نہیں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی شرمندگی انہیں اندر ہی اندر تھی، اور اشال کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس کام کی بات کو جواب لکھ دینا یا سوال کر دینا۔ وہ واپس جانا چاہ رہی تھی، پر سیرش کو تنہا نہیں چھوڑ جانا چاہ رہی تھی۔ چاہے یہاں سب تھے، پر اسے سیرش کو اپنے ساتھ لے کر جانا تھا، اور سیرش جنہوں نے صاف منع کر دیا تھا اسے، وہ ہارون کی یادوں کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی تھی؟ بالآخر اشال نے ہار مان لی تھی۔ بلال اور باقی سب نے اسے شہر خاموشیاں لے جانے کا بھی کہا تھا، پر اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ اس میں اب ہمت نہیں تھی وہاں جانے کی۔ اسے اس بات کا پچھتاوا ساری زندگی رہنے والا تھا، پر اب کچھ ہو بھی تو نہیں سکتا تھا۔ سب کچھ ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ یہ کچھ پچھتاوے اور کچھ یادیں
احساسات ہی اب زندگی کا یہ اب تک کا حاصل تھا، جس میں اس نے کھویا سب کچھ تھا اور پایا کچھ بھی نہیں تھا۔ سر آپ کا شک ٹھیک تھا، وہ ہماری کمپنی میں فیک نام اور آئیڈینٹی استعمال کر رہی تھی، اور کوئی بھی چہرے سے یہ نہیں بتا سکتا کہ کون مس سمن ہے اور کون مس سمین۔ ہاں، ایک تل جو کان کے بالکل پاس ہے دائیں طرف، وہ یہ دیکھیں۔ وہ اپنے باس کو تمام تر ثبوت دکھاتے ہیں اور تمام تصویریں بھی جو وہ پچھلے 3 ماہ سے جمع کر رہے تھے۔ ہم اتنا سب کچھ سامنے تھا اور میں سمجھ نہیں پایا، میں اتنا اندھا ہو گیا تھا اس کے معصوم چہرے کے پیچھے۔ احتشام بار بار اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک اور بات سر، احتشام تصویر سے نظر ہٹا کر سامنے کرسی پہ بیٹھتے ہیں اپنی کمپنی کا قابل مینیجر اور پرسنل تفتیشی افسر کو دیکھتا ہے۔ یہ ان سب میں اکیلی نہیں ہے، کوئی اور بھی شامل ہے، اور اس سب کی بڑی وجہ جائیداد ہے۔ وہ کیوں؟ بلال صاحب اور ہارون صاحب کے پاس تو اتنی جائیداد نہیں کہ کوئی اتنے نیچے گر جاتا۔ پھر یہ قتل اپنی ہی بہن کا، سر بہن نہیں بہنوں کا۔ یہ دیکھیں مس ایشال کی میڈیکل رپورٹ، جس میں ان کی ہارٹ کنڈیشن کا 3 سال پہلے انکشاف کیا گیا تھا، پر یہ رپورٹ اس رپورٹ سے تبدیل کر دی گئی تھی اور بالکل آخری سٹیج پر پتہ چلا تھا سب۔ احتشام کا ہاتھ اس کے سر اور دوسرا ہاتھ اس کے پیپر پر تھا۔ اس کا مطلب یہ سازش بہت پہلے سے تیار کی گئی تھی۔ جی، اور معاف کیجیے گا، آپ نے جانے انجانے میں ان کے تمام تر سازشوں کو کامیاب کر دیا تھا جب آپ نے اپنی بیوی کو ہسپتال پہنچایا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، پر تفتیش میں آپ کی خادمہ اور باقی کے ملازم بہت جلد آپ کا نام بک پڑے تھے۔ احتشام پشمانی میں نظر پھر سے کاغذ پر جما لیتا ہے۔ اب ٹارگٹ چاہیے مجھے، بس اب بہت ہوا یہ چوہا بلی کے کھیل، اب رزلٹ چاہیے۔ جو ہوگا پر وقت لگے گا۔ آپ کو گولی لگنے کے بعد سے وہ لڑکی روپوش ہو گئی تھی۔ میرے آدمی بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، جہاں کوئی حرکت ہوئی اس کو وہیں پکڑ جائے گا۔ احتشام نے کچھ رقم اسے دے کر وہاں سے بھیج دیا تھا۔ کچھ دیر بعد شام کے اس پہر بلال ہم کے ساتھ ملک ہاؤس چلے گئے تھے۔ وہ اپنے بن بتائے چلے جانے کی وجہ مل کر بتانا چاہتے تھے، کیونکہ جس طرح زعیم اور احتشام نے سنبھال لیا تھا انہیں اس دن اسپتال، وہ کبھی بھول نہیں سکتے تھے، اور وہ فرض سمجھ رہے تھے ان کو مل کر بتانا۔ ملک ہاؤس دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا، گما گمی تھی ہر جگہ۔ جیسے ہی وہ ملک مشین قدم رکھے، زرین بہت عزت احترام سے ملی تھی ہے۔ بے شک وہ آئی سے پہلے بھی عزت سے پیش آئی تھی، پر اب یہ صرف ان کی فیملی فرینڈ نہیں بلکہ احتشام کے سسرال والے تھے۔ اسی سوچ پر زرین نے ماہم کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اسے پتا تھا کہ وقت بہت کم ہو رہا تھا، پر انہیں یقین تھا احتشام شادی روک دے گا، اور زعیم بھی آج جلدی آفس سے گھر آ گئے تھے۔ سب اشال کے بارے میں پوچھے جا رہے تھے اور بلال طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے بہانے بنا رہے تھے۔ در حقیقت اشال نے صاف منع کر دیا تھا یہاں آنے سے۔ میں بہت ناراض ہوں بلال، کوئی اس طرح پریشان چھوڑ کر جاتا ہے کیا؟ بلال اٹھ کر زعیم کے گلے لگتے ہیں، پر زعیم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ہاں یار مان جا، اب لگ رہا ہے میں روٹھی ہوئی بیگم کو بنا رہا ہوں، اور ماہم زرین کا کھل کر ہنس پڑی تھی۔ چل جا، معاف کیا، پر دوبارہ ایسا بن بتایا گیا تو؟ ارے نہیں، دراصل میرے دوست کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے بتایا تھا اس دن، وہ شال کے ایڈپٹر والد تھے۔ خوشگوار لمحات دکھ میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میں نے ان لوگوں پر بہت یقین کیا تھا زعیم، وہ میرا دوست کم اور بھائی زیادہ تھا، پر وہ لوگ اشار کی حفاظت نہ کر سکے، میری بچی کی شادی کسی انجان سے کروا دی جو میری بچی کے قابل نہیں تھا۔ بلال کی باتوں سے زرین اور غور سے سننے لگی تھی، اور روم کے باہر کھڑا وہ انسان بھی جس کا ذکر ہو رہا تھا اندر۔ کیا مطلب بلال؟ زعیم بھی گہرے تجسس میں میرا مطلب ہے، اشال بولتی تھی، میری بچی پوری طرح ٹھیک تھی، پر شادی کے بعد یہ سب ہوا اس کے ساتھ۔ وہ خود غرض سے اسپتال اپنی اولاد کے منع پر بھی نہیں آیا، اور شک مجھے بھی میری بیٹی کی زخمی زبان بھی اسی نے کی تھی۔ یا اللہ، زرین ایک جھٹکے سے وہاں بیٹھ گئی تھی۔ اولاد لفظ نے بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکال دیے۔ احتشام، یہ کیا کر دیا تم نے؟ روتے ہوئے ان کی آنکھیں صرف ایک انسان پر پڑی تھی جو جھک کر بلال سے اپنے ماتھے پر پیار لے رہا تھا، اور پہلی بار احتشام کو کسی بڑے بزرگ کے سامنے جھک کر پیار لیتے دیکھ رہی تھی۔ بس کھلا کیوں نگاہ؟ سب بیٹھ گئے تھے تو زعیم نے بات شروع کی۔ ہاں وشال نے ہر طرف سے ہاتھ باندھ دیے ہیں یار، وہ طلاق نہیں لینا چاہتی، ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے میں نے۔ احتشام کو غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی، اسے پتہ نہیں تھا ماہم اور زرین اس کی حرکت پر نظر رکھے تھے۔ زرین کچن میں چلی گئی تھی اور احتشام ان کے پیچھے۔ ماں، زرین نے غصے سے تمام نوکروں کو وہاں سے باہر بھیج چکی تھی۔ ماں بات سنیں میری پلیز، میں جانتا ہوں آپ غصے میں ناراض ہیں، پر میری ایک بات سن لیں، کسی بھی طرح آپ نے ان لوگوں کو یہاں روک کے رکھنا ہے۔ ماں، احتشام ان کا جواب سنے بغیر باہر جا رہا تھا کہ زرین احتشام کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ کہاں جا رہے ہو؟ یا تو میں اسے پالوں گا یا ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا اسے۔ احتشام اپنے کمرے سے کچھ کاغذ نکال کر بہت دیر تک انہیں دیکھ رہا تھا، اور پھر اپنا پن لے کر اگلے پل سائن کر رہا تھا۔
احتشام کے گارڈز پہلے ہی راستہ کلیئر کر چکے تھے احتشام کے لیے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا دوپٹہ بستر پر رکھ کر ابھی پانی کی گلاس اٹھا کر پینے لگی تھی کہ اچانک اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھلتا ہے اور اسے احتشام ملک نہایت غصے میں سامنے کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں پیسٹل تھا اور دوسرے ہاتھ میں چند کاغذات کے ٹکڑے۔ احتشام کے قدم آگے بڑھ رہے تھے اور عشاء کے پیچھے۔ بے دہانی میں عشاء کی نظر اس کے دوپٹے پر پڑتی ہے جو اس نے اٹھا کر اپنے گلے میں لے لیا تھا۔ السلام علیکم، احتشام بہت آرام سے کہہ کر عشاء کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے اس کے ہاتھوں کو کاغذ میں تھما دیے۔ عشاء خاموشی کے ساتھ ان کاغذوں کو کھول کر پڑھتی ہے اور پڑھتے ہوئے اس نے وہ کاغذ نیچے پھینک دیے تھے اور احتشام کو پیچھا دے کر اس نے اپنے نوٹ پیڈ پر کچھ لکھ کر احتشام کو دیا۔ نہیں کروں گی سائن، نہیں دوں گی طلاق، نہیں کروں گی آزاد آپ کو۔ جانا چاہتے ہو تو جاؤ کسی اور کے، جو میرا نہیں ہو سکا کسی اور کا ہو جائے، مجھے فرق نہیں پڑے گا احتشام صاحب۔ عشاء پھر سے کچھ لکھ کر احتشام کو دے دیا تھا۔ اور یہ گیند لے کر آئے تھے نکاح کرتے وقت؟ جب نکاح کرتے وقت پسٹل نہیں تھی تو اب کیوں ہے؟ مجھے مار دو پر میں سائن نہیں کروں گی۔ ایک خواہش تو میری زندہ رہنے دو۔ اس نے یہ سب لکھ کر کاغذ پھاڑ دیے تھے۔ عشاء، نام نہ لیجیے، میں سہاگن مرنا چاہتی ہوں، نہیں کروں گی سائن۔ میری اس آخری خواہش کا قتل نہ کر دیں۔ زارا سے شادی کریں، جس مرضی سے کریں، پھر پر بھول جائیں کہ طلاق ہوگی ہماری۔ کیونکہ احتشام، میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا آپ کو، چاہے آپ کی مہندی ہے آج خوشیاں منائیں، کیونکہ آج یہ کاغذ کے چند ٹکڑوں سے آپ میری ہر خوشی مار چکے ہیں، مجھے مار چکے ہیں۔ خدا کی امان میں رہیں۔ عشاء اپنا بکھرا وجود احتشام کی آنکھوں سے پیچھے لے گئی تھی۔ اتنی ہی تیزی سے احتشام نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہاں یہ گن تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے لایا تھا؟ میں اپنے لیے لایا ہوں۔ میں اگر معاف نہیں کر سکتی تو مار دو، سزا دو مجھے، قصہ تمام کر دو آج عشاء۔ احتشام کی گرفت بہت مضبوط ہوتی جا رہی تھی کہ عشاء کے دونوں کندھے درد میں لپٹے جا رہے تھے، پر اس درد سے زیادہ نہیں جو اس کے دل میں ہو رہا تھا۔ اور عشاء، اگر سزا بھی نہیں دو گی تو تمہیں ہم دونوں کو آزاد کرنا ہوگا اس رشتے سے۔ اگر تم نہیں تو میں دیتا ہوں، میں احتشام ملک اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق۔ عشاء نے احتشام کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے احتشام ملک کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور روتے ہوئے وہی نیچے گر گئی تھی احتشام کے قدموں میں۔ احتشام کے گھٹنوں پر جب عشاء کا سر لگا تھا، اس کی سسکیاں ہر طرف گونجی تھی۔ خدا کی قسم عشاء، اگر تم نے رونا بند نہ کیا تو میں خود کو مار دوں گا، میں اپنا آپ ختم کر لوں گا۔ احتشام بھی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، اس کی گن اس کے پیپرز کے ساتھ گر پڑی تھی، ان دونوں کے بکھرے ٹوٹے وجود کی طرح۔ اب سمجھا کیوں تم زارا کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ گئی تھی، کیوں تم نے ہر وہ کام کیا جس سے تمہیں منع کیا تھا، کیوں میرے سامنے نہیں آتی تھی تم۔ عشاء اب سمجھا، تم نے صحیح سزا سوچی ہے میرے لیے۔ مجھے سمن کی موت نے اتنا درد نہیں دیا تھا جب میں پاکستان آیا تھا، جتنا درد مجھے تم سے جدائی دے رہی ہے۔ تم سے شادی کے وہ پل جب تمہیں اذیت دیتا تھا، کہیں نہ کہیں میں درد محسوس کرتا تھا عشاء۔ اب تم زارا کے ساتھ مجھے دیکھنا چاہتی ہو، مجھے یہ بات تکلیف دے رہی ہے بہت۔ عشاء کا سر احتشام کے کندھے پر تھا اور احتشام کے آنسو عشاء کا چہرہ بھگوڑ رہے تھے، جیسے عشاء کے آنسو احتشام کی شرٹ۔ کون سی بیوی ایسا کرتی ہے؟ تم بھی مجھے جیسی بن گئی ہو نا۔ ظلم، میری معصوم بیوی کہاں ہے؟ احتشام اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اور اب میں جا رہا ہوں، آج مہندی ہے میری، زارا انتظار کر رہی ہوگی میرا۔ عشاء کی گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی احتشام کی کالر پر۔ احتشام کو پھر سے روکا تھا اس نے اور ایک بار پھر اس نے اپنا پین اٹھا کر کچھ لکھا تھا۔ اگر آپ کو کبھی سچ نہ پتہ چلتا تو آپ کبھی نہ آتے نا، ہمارے بچے سے بھی نفرت رہتی آپ کو۔ سچ بتاؤ آج عشاء۔ احتشام بھی اس جگہ بیٹھ گیا تھا، بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی اس نے۔ عشاء پیچھے ہو رہی تھی کہ اس نے اسے پھر سے اپنی باہوں کے سہارے میں لیا تھا۔ عشاء نے گہرا سانس لیا اور احتشام کی سینے پر سر رکھنے سے پہلے اور اس کے سر رکھنے کے بعد احتشام نے گہری سانس بھری تھی، اور یہ اس کے آخری لمحات تھے اس کی بیوی کے ساتھ۔ میں پاکستان تم سے بدلے لینے آیا تھا عشاء۔ میں تمہیں اس سفید کپڑے میں دیکھنا چاہتا تھا جس میں سمن تھی، میرا مطلب سمین۔ میں تمہیں آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا، میں تمہیں تڑپا کے مارنا چاہتا تھا، تمہاری دھڑکن رکتی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں آج احتشام کا وجود کانپ رہا تھا، آج اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ عشاء، تمہیں بدترین موت دینا چاہی تھی میں نے۔ ہم آج جو میں نے سب کرنے کو کہا، سریعام اپنی بیوی پر اس کی کردار پر داغ لگائے، تمہیں گندا کر دیا میں نے۔ روتے ہوئے پھر اس نے اسے اپنے سینے میں سے لگایا تھا۔ تمہیں مارنے کی خواہش میں اپنے بچے کو مار دیا، اللہ نے میں انصاف کیا، مجھے سزا ملی۔ تم سوچ نہیں سکتی پہلی اولاد کا دکھ عشاء، اور میری سنگ دلی دیکھو، اگر سچ پتہ نہ چلتا تو مجھے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، نہ تمہارا نہ ہمارے بچے کا۔ عشاء پیچھے ہونا چاہتی تھی، احتشام جیسے پتھر دل انسان کے قریب رہنا اسے اب گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ رک جاؤ جان احتشام، آج ہم میں ہمت ہوئی ہے، میرا سچ سن لو۔ احتشام نے زبردستی سے روکا ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی ایسا تھا عشاء، خود غرض، بدتمیز، لاپرواہ،
मन मौजी, साथ ले जा, खुद पर मगन रहना, मगरूर रहना। तुम पर हाथ उठाया था जिस दिन, मैं समझ गया था मेरे अंदर की जानवर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे अंदर इतनी नफरत भरी हुई थी, तुम तो वो मासूम तितली थी कि मेरे लफ्ज़ों ने तुम्हें मार देना था। पर मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। वो मुलाजिम नसरीन, तुम्हें याद है, इसने सब मेरे कहने पर किया। जिस दिन सब नौकरों के सामने तुम्हें फिर से थप्पड़ मारा था, तुम्हारा जला हुआ हाथ मुझे नजर आ गया था। एहतशाम ने इशाल का वही हाथ अपने होठों तक लाकर बार बार चूम रहा था। इसके अश इशाल के हाथों पर गिर रहे थे। सब मेरा प्लान था। तुम्हें बालकोनी में बिना चादर के छोड़ आया था मैं, और बेफिक्री की नींद सो गया था। या अल्लाह, ये सब काम मुझे करते हुए तकलीफ नहीं हुई, अब बताते हैं क्यों हो रही है। रोते रोते इसने इशाल के कंधे पर सर रख दिया था। इशाल, मुझे सब गुनाहों का इतराफ़ है, पर मेरी जान, मैं तुम्हारी ज़ुबान व खुदा तक कसम खा के कहता हूँ, वो मेरे ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था। मुझे गुस्से में पता नहीं चला, मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था और तुम्हें नुकसान देगी। इशाल, तुम्हें वही तड़पाता छोड़ दिया था मैंने। अगर इस दिन मैं तुम्हें जल्दी सता ले जाता तो आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। अगर मैं तुम्हें मासूम मोहब्बत को अपना लेता तो आज हम खुश होते। तुम मेरा नाम पुकारती, मैं जान एहतशाम कहता। इस खामोश हो गया था, पर इसकी सिसकियां नहीं, पछतावे के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इशार ने खुद को एहतशाम की गिरफ्त से छुड़वा लिया था और दरवाजे की तरफ इशारा करते अपना चेहरा पीछे मोड़ लिया था। इशाल बाथरूम की तरफ भागी थी। अब इसकी बर्दाश्त से बाहर था सब। या अल्लाह, मेरे गुनाहों की सजा इस मासूम को ना देना। कुछ मर्जी कीजिए, मेरी शादी ज़ारा से ना हो। मैं मर जाऊंगा इशाल के बगैर। अपने घुटनों में बैठे बस एक ही दुआ मांग रहा था एहतशाम। अब कोई भी राह फरार नजर नहीं आ रही थी। शाम जल्दी से निकल आया था, इसका दम घुट रहा था। घर से बाहर आ गए, इसने गाड़ी की चाबी लेकर तेज रफ्तारी में गाड़ी दौड़ा दी। क्या मैंने एहतशाम मल की आंखों में आंसू देखे? एहतशाम का गार्ड दूसरी गार्ड से पूछने लगा। हैरान था दूसरा गार्ड भी। मैंने भी देखा, हैरियत ही हो, जिस रफ्तार से गए हैं। मेहंदी है आज इनकी। मलक हाउस आज मेहंदी का फंक्शन ज्वाइन था। लड़की वालों को आए हुए 1 घंटा हो गया था, पर एहतशाम को कुछ पता नहीं था। सब इसके मुंतजिर थे। ज़हीं फिक्र मत करो, वो आता होगा। बिलाल ज़हीन का गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं किन मसलों में पड़ा हुए है, जब से पाकिस्तान से आए हैं परेशान करके रखती है। ज़हीन थक गए थे भी यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते हुए। भाई साहब, एहतशाम आ गया है। और बिलाल ज़हीन बाहर मेन हाल की तरफ चले जाते हैं। एहतशाम आते ही सब के दरमियान फंस गया था। ऐसा लग नहीं रहा था कि आज इसकी मेहंदी थी। ज़रीन अपनी बेटी की आंखों में मायूस शिकस्त देख चुकी थी। आज इनका जवान बेटा इनको अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था। बहुत सी सवालातों के जवाब देकर ज़हीन इससे डांट खा के बोला, आखिर अपने कमरे में दाखिल हो गया था, और कमरा जो इसे अब ज़ारा के साथ शेयर करना था। वो एक बार फिर से टूट कर रोया था। इससे पहले कि वो नीचे करता, ज़रीन ने इसे सहारा दिया था। बस बेटा, चुप हो जाओ। माँ, इसके बगैर मर जाऊंगा। ज़ारा के साथ शादी नहीं करनी माँ। बस एहतशाम, तुमने जो करना था तुमने किया, अब अल्लाह पर छोड़ दो। जो नसीब में था वो मिलता है, और अब वापसी नहीं हो सकती। मानती हूँ ज़ारा के लाइफ स्टाइल में कुछ खुश नहीं हूँ, पर अब बात दो खानदानों की इज्जत की है, और एक लड़की की शादी इस जगह आके टूटना इसकी ज़िंदगी, इसकी इज्जत बर्बाद होने के बराबर है। और एहतशाम हार मान गया था। बहुत अच्छी शहजादी है आपकी ज़िद्दी बहू ने माँ। अगर आज वो मान जाती तो मैं बिना किसी की परवाह किए बगैर इसे ले जाता। सबसे दूर एहतशाम अपनी माँ को हैरान छोड़कर बालकनी में चला गया था, और इस वक्त ज़रीन पहली बार अपने बेटे को सिगरेट पीता देख रही थी। या खुदाया, रहम कर मेरे मौला। रात को जागते गुजर गई थी। अगला दिन इस रात से ज्यादा भारी लग रहा था इशाल को। आज बिलाल ने जिद पकड़ ली थी कि इशाल को मलिक हाउस लेकर जाने की। संगीत की फैमिली फंक्शन में ज़हीम और फैमिली ने बहुत से जोर दिए इशाल को भी साथ लाने पर। इशाल की हालत देखकर बिलाल ने इसे साथ ले जाना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो खुद भी महसूस कर रहे थे इशाल का रूखापन, और चाहते थे कि इशाल खुल मिले सबको। और इशाल ने हाँ में सर हिला दिया था। सो कुछ देर में वो मलिक हाउस थे। फैमिली फंक्शन में बस 2 फैमिलियों के लोग रिश्तेदार। इशाल के वहाँ दाखिल होने पर 2 लोगों की धड़कन रुकी थी, एहतशाम और ज़रीन की। ज़रीन सब छोड़कर इशाल की तरफ बढ़ी थी और इससे गले लगा लिया था। इनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले थे। और एक औरत थी। इन्हें महसूस हो रहा था इशाल को दुख। जल्दी से अपनी आंखें साफ करके इन्होंने इशाल के माथे पर प्यार दिया, और इन सब इशाल ज़रीन के इस रवैये पर हैरान थी। फाइनली इशाल मैडम आई हैं। ज़ारा ने एहतशाम का हाथ पर हाथ पकड़ लिया था। इशाल की नज़र एहतशाम पर थी, और फिर इन दोनों के हाथों पर। इशाल पीछे हो गई थी कि लाइट्स बंद हुई, और एहतशाम की गज़ल ने फिर गाने पर डांस शुरू कर दिया। हाँ, राज़ारे मंजिलों की हज़ारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। साजन साजन मेरे साजन, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी। वादा किया तुझसे, जो भी वादा दिया तुझे, मैं वो वादा निभाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी। साजन मेरे साजन, दर्द सारे उठाऊंगी, दर्द सारे उठाऊंगी।
اشال کی نظر جیسے جھکی تھی، احتشام اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ اس کی قدم اشال کی طرف بے ساختہ بڑھے تھے اور ساتھ اس کا بازو پیچھے سے زارا نے پکڑ لیا تھا۔ چل مل، ستاروں کی جل مل لوں میں تیری بلیاں، اتنی تجھے پیار دوں یہ زندگی وار دوں۔ زارا کی آنکھوں میں احتشام پر تھی اور اس کے ہاتھ احتشام کے کندھے پر۔ اسے پتا تھا سب فیملی والے ہیں، پھر بھی بنا شرمے، بنا کسی کے ڈر کے وہ احتشام کے اتنے قریب تھی۔ مانے کہ مشکل بڑی ہے، یہ امتحان کی کڑی ہے، پل میں بکھر جاؤں گی میں، حد سے گزر جاؤں گی میں، ساجن ساجن میری ساجن میں یوں ہی مسکراؤں گی، تیری دلہن سجاؤں گی، تیری دلہن سجاؤں گی۔ اشال وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہاں جا رہی تھی وہ، بس اسے دور جانا تھا۔ اوپر سیڑھیوں چڑھ کر وہ جو کمرے سے نظر آیا وہ اس میں چلی گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے تب پتہ چلا جب دروازہ بند ہونے کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی تھی۔ ہم یہ لو، سارا میک اپ خراب کر لیا، احتشام ٹیشو پیپر اشال کی طرف بڑھاتے ہیں، پھر اشال نے احتشام کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا تھا۔ چڑیل لگ رہی ہے بالکل۔ احتشام آہستہ سے ہنس دیا تھا اور بس اتنی سی دیر تھی، اشال پیچھے مڑی اور احتشام کے گلے لگی تھی۔ وہ اشال بہت عزیز دے رہی ہو۔ احتشام کا ایک ہاتھ اشال کی کمر پر اور دوسرا اس کے سر پہ تھا اور اس سے بھی دلاسا دے رہا تھا اور اپنے دل کو بھی۔ ہم کو ملی ہے یہ گھڑیاں نصیب سے، جی بھر کے ہم کو دیکھ لیجیے قریب سے، احتشام اشال کے کانوں میں گنگنا رہا تھا۔ بیگم یاد ہے وہ رات جب تم احتشام اشال کے چہرے اپنے کندھے سے اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے احتشام خود پر قابو رکھ پاتا وہ اشال کی طرف جھکا تھا۔ اس کے چہرے بہت قریب تھا اشال کے، وہ روم ڈور کھل جاتا ہے۔ اتنی معصوم بندی ہے، اس نقاب کے پیچھے ایک بے کردار لڑکی ہے، یہ میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ زارا اپنی زبان سنبھال کے بات کرو۔ اوہو اچھا احتشام، تم خود کو نہیں سنبھال سکتے تھے، اس نے تمہیں سگڑ کیا اور تم ہوگے، تم میرے منگیتر ہو، ہمیں کیسے ہمت کیسے ہوئی تمہاری کسی اور کی طرف دیکھنے کی؟ زارا بیٹا کیا ہوا، اتنا واویلا کیوں کر رہی ہو؟ خالہ میں احتشام کے کمرے میں ان دونوں کو نہایت شرمناک حالت میں پایا ہے۔ یہ اشال جو نظریں جھکائے کھڑی ہے یہ میرے احتشام کے گلے لگی ہوئی تھی، بے حیا بے شرم۔ بس زارا ایک اور لفظ نہیں، کیوں برا لگ رہا ہے؟ کیا ہے وہ جس کے لیے تم نے ہمارے رشتے کی خیال نہیں رکھا؟ کل نکاح ہے ہمارا اور آج اپنے بیڈ پارٹنر کے ساتھ۔ زارا بکواس بند کرو، شی مائی وائف، بیوی ہے میری، ایک اور بار کوئی برا لفظ نکالا اشال کے کردار پر جان لے لوں گا تمہاری۔ احتشام کا ہاتھ اٹھ گیا تھا پر اشال نے اس کا ہاتھ روک لیا تھا۔ سب شوق تھے، اپنی اپنی جگہ رک گئے تھے، زعیم بلال، احتشام کی فیملی، عدنان، اذان، یہ لوگ سر فوسر تھے۔ زارا وہی ساکن تھی، وہ جیسے اسے سمجھ آتا کہ اس کی قدم غصے سے اشال کی طرف بڑھے۔ اس نے اشال کو تھپڑ مارنے کے لیے ناکام کوشش کی، احتشام اس کا ہاتھ پہلے ہی پکڑ چکا تھا۔ آج جرأت کر لی ہے پھر سوچنا بھی نہیں، جتنی شدت سے احتشام نے اسے پیچھے دھکا دیا تھا اسے زارا کی ماں نے پکڑ لیا ہے۔ احتشام تم جانتے ہو کتنا پیار کیا ہے تم نے، صرف میرے ہو۔ زارا نے احتشام کا کالر پکڑ لیا تھا۔ اور کیا ثبوت ہے؟ ہاں تم بچانا چاہتے ہو اس کا دامن، کیا ثبوت ہے کہ یہ بیوی ہے تمہاری؟ ثبوت رکھو۔ احتشام اس کے ہاتھ اپنے کالر سے چھڑا کر اپنے روم کی طرف بھاگ گیا تھا۔ آپ دونوں کیا حیران ہیں؟ اپنی بیٹی کو اچھی تربیت دے دیتے تو یہ منہ نہ مارتی۔ بس کیجیے، عورت ہے، میں لحاظ کر گیا ہوں آپ کا، اپنی حد پار نہ کریں۔ بلال غصے سے شائستگی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اشال کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اسے پتا تھا آج بلال کا غصہ جائز ہے اور اس سب کے بعد اسے اپنے بابا کی ہر سزا منظور ہوگی۔ یہ لیں ہمارے نکاح نامہ، یہ تصویریں اور یہ ویڈیو سی ڈی، سب تصویریں سب رشتہ داروں کے ہاتھوں میں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو غصے میں تھے اشال کو بلا بلا کہہ رہے تھے، سب تصویریں دیکھ کر شادی شدہ جوڑے کی تعریف بھی کرنے لگے تھے۔ احتشام تم نے اچھا نہیں کیا بھائی صاحب، شائستہ زعیم کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ زعیم خود کو اس صدمے سے باہر نکال کر احتشام کی طرف بڑھے تھے۔ احتشام کہتا یہ سب جھوٹ ہے، ہم سب بھی تمہارے اس دھوکے کو بھول جائیں گے۔ برے خواب کی طرح زعیم کی آواز میں سختی تھی۔ نکاح اور سب ثبوتوں کے بعد بھی انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اشال ڈر کے پیچھے ہو گئی تھی۔ سب سچ ہے بابا، سوائے زارا کے الزام کے، کہ جس پر الزام لگا رہی ہے اسے پاگل کہنے پر آج میں اس شادی کے لیے مانا ہوں۔ اور تم زارا، تم خود جیسی ہو ویسی ہی تمہیں میری اشال کو بھی سمجھ رہی ہو۔ احتشام نے اشال کا ہاتھ پکڑ کے اسے پھر سے اپنے برابر کھڑا کیا تھا۔ ہاں ہاں اچھا، اچھی کہانی، اگر اتنا ہی بڑا دل تھا تو یہاں کیوں آئی تھی؟ زارا بہت بیٹا، غصہ بعد میں دیکھیں گے، اور زعیم بھائی نکاح آج ہی ہوگا۔ احتشام تو حیران تھا، باقی سبھی، پر ماما نہیں زارا، اگر احتشام کی بیوی اس کی شادی سے خوش ہے تو تمہیں مسئلہ کیوں ہے؟ وہ خوش نہیں ہوگی اس لیے، ورنہ کون سی عورت ایسا کرتی ہے؟ احتشام کی نظریں جھک کی تھیں اور اس وقت اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے تھا اشال نے۔ اشال احتشام کا چہرہ اٹھا کر اپنی طرف کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں اسے سب برداشت تھا پر اس انسان کا جھکنا ہوا تھا نہیں۔ اور احتشام ملک نے آج سب جیت لیا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان دونوں کی آنکھیں باتیں کر رہی تھی۔ خالہ اب آپ کی بیٹی سے
شادی کرنے کا کوئی جواز نہیں بتایا۔ احتشام نے اشال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ماتھے پر بوس دیا سب کے سامنے۔ ہو اچھا تو تم ترس کھا رہے ہو، ہمدردی جتا رہے ہو اس کے نہ بولنے والی ڈیفینٹ لڑکی سے۔ ہاں، زارا پھر سے آواز بلند کی تھی۔ احتشام اور اشال کی محبت برے لمحے خراب کر دیے تھے۔ ترس، ہمدردی، احتشام مل پر سب آیا تھا، پر ترس نہیں، کبھی نہیں۔ میں ہوں زبان اپنی بیوی کی، میں ہوں لفظ اس کے، اور رہی بات ترس کھانے کی تو تم پر کیوں نہیں آیا؟ کیوں تم سے ہمدردی نہیں ہو رہی؟ جواب دو۔ احتشام کی غصے سے بھری آواز بہت اونچی ہو گئی تھی۔ ایک تو تم غلط ہو، اگر ہو، چور ہو، اور آج آواز اتنی ہی اونچی ہے۔ واہ میرے بانجے، بھائی صاحب، آج آپ کو فیصلہ دینا ہوگا۔ شاید سے زارا کا ہاتھ پکڑ کر زعیم سامنے لے گئی تھی۔ میں اور میری بیٹی احتشام کو ان سب کے بعد بھی اپنانے کو تیار ہیں۔ اسے کہیں کہ طلاق دے اور ابھی نکاح کرے۔ کیا کہہ رہی ہو شائستہ؟ اشال کا کیا قصور ہے ان سب میں؟ احتشام نے ہمیں نہ بتا کر غلطی ضرور کی ہے، پر طلاق زرین بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر زعیم کے سامنے آ گئی تھی۔ انہیں پتا تھا زعیم کی خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کو لے آئے گی ان کی زندگی میں۔ خالہ، طلاق جیسے لفظ اب میں نہ سنوں، بیوی ہے میری، عزت سے بات کریں۔ ایک بار پھر احتشام نے اشال کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ بھائی صاحب، میں ہمیشہ چپ رہا، کبھی کچھ نہیں بولا، پر آج میری بیٹی کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا۔ احتشام کی بیوی تھی تو اسے بتانا چاہیے تھا، میں خود یہ شادی کو رکوا دیتا، پر کل نکاح ہے میری بیٹی کا، کتنی بدنامی ہوگی کسی کو اندازہ نہیں ہے شاید۔ وہی تب سے خاموش بالاخر بول پڑے۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ ہماری بدنامی نہیں ہوئی، ہمیں تکلیف نہیں ہوئی، مجھے دکھ نہیں ہوا؟ میں نے ہمیشہ اس پر یقین کیا، پر اس نے مجھ سے سب سے زیادہ دھوکہ دیا ہے، میری اپنی اولاد نے۔ زعیم کو اپنی آواز بھی باری ہو گئی تھی، سب کی آنکھیں ابشار تھی۔ احتشام سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک بدلے نے آج اس کی گھر والوں کے سامنے اسے چھوٹا کر دیا تھا، اور اس کی بیوی، جس سے تب بھی اس کی بیوی بن کر عزت نہیں ملی تھی اور آج بھی نہیں ملی۔ بابا، مجھے منظور ہے آپ کی ہر سزا۔ زعیم بھائی صاحب، یا تو یہ ابھی زارا سے شادی کرے یا اسے ہم سب سے رشتہ توڑنا پڑے گا۔ ہال میں موجود ہر ایک کی سانس تھم گئی تھی۔ ماہین، زرین، دونوں کی نظریں اشال پر تھی۔ شاید دونوں کو ہی پتا تھا احتشام اشال کو چھوڑ دے گا، پر اپنی فیملی کو نہیں۔ احتشام کی خاموشی اشال کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ احتشام، تم زعیم، احتشام کی بات سنے بغیر آپ۔ بس بیگم، ہمارے لاڈ پیار نے آج یہ دن دکھائے ہیں ہمیں۔ احتشام، تمہاری خالہ کی بات سن لی تم نے؟ یہی فیصلہ ہے ہمارا، تم اگر زارا کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو تو ہم سب بھول جائیں گے، سب کچھ۔ ہم تمہیں اپنی بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ زعیم کی نظریں احتشام کی جھکی نظروں پر تھی، اور اس معصوم بچی پر کہ جس کے ظالم شور کو کل وہ برا بھلا کہہ رہے تھے۔ زعیم، آپ زرین کو ہاتھ کے اشارے سے روک رہ دیا زعیم نے۔ بابا، ایک بار پہلے بھی میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا تھا، اللہ نے مجھے سے میرا بچہ چھین لیا تھا۔ زعیم وہیں کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ بابا، اس لڑکی کی زندگی میرے ساتھ نہیں، میری زندگی اس سے ہے۔ میں نے ابھی اپنی بیوی کو پایا ہے، چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ اشال کے نقاب پوری طرح بھیگ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو ابھی یہاں سے لے جاؤں گا، پر چھوڑوں گا نہیں۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو احتشام، آخر کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ احتشام پلیز، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ زارا احتشام کے چہرے کو چھونے کی کوشش کرتی ہے، پر احتشام پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں محبت نہیں، ضد ہوں میری۔ زارا، اور اگر میں تمہاری محبت بھی ہوتا نا، تب بھی میں تمہیں نہیں مل پاتا۔ میں صرف اشال کا ہوں رہوں گا ہمیشہ۔ چلو بیگم۔ اتنی غصے والی آواز احتشام کی اشال کے نام پر نرم پڑ گئی تھی۔ اشال نے بنا کچھ کہے احتشام کی اپنی طرف بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تم میں ابھی بھی اتنی جرأت ہے میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے اب پھر سے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو کہ وہ برباد کر سکو؟ کہیں نہیں جائے گی میری بیٹی۔ بلال نے اشال کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے گناہوں کی معافی نہیں ہے، میں اشال کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دوں گا سر۔ جھوٹ، سب جھوٹ، نہیں جائے گی وہ تمہارے ساتھ۔ چلو بیٹا گھر چلیں۔ بلال اشال کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ آج اس نے اپنے ایک فیصلہ لیا تھا، اپنے شوہر کو معاف کرنے کا، اپنے شوہر کے ساتھ دینے کا۔ اب اسے ثابت قدم رہنا تھا بس۔ اشال، میں کہاں چلوں؟ اشال نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ احتشام کا ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتی سر، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ بلال نے غصے سے احتشام کا کالر پکڑ لیا۔ تم چپ رہو، وہ میری بیٹی ہے، میری بات مانیں گی وہ۔ بلال کی باقی باتیں ادھوری رہ گئی تھی جب اشال نے احتشام کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ یہ آخری فاصلہ ہے بیٹا تمہارا۔ بلال نے اشال کو پھر سے روکا تھا۔ اشال بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پر وہ مجبور تھی۔ آج اگر وہ بول پاتی تو پہلے اپنے باپا سے معافی مانگتی۔ اسے پتا تھا اس فیصلے نے دل توڑ دیا تھا اس کے ماں باپ کا۔ احتشام کو زرین نے بہت روکنے کی کوشش کی، پر وہ نہیں رکا۔ احتشام اپنی پرانی گاڑی میں سے کپڑے اتار کر اس کی چابی ڈرائیور سے لے کر اشال کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے۔
اشار چپ چاپ سے بیٹھ جاتی ہے، جس سے شام نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ دراصل یہ گاڑی میری ذاتی سیلری سے لی تھی میں نے، بابا کی گفٹ کی گاڑی میں نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ اشار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ناراض ہو؟ آج بھی میں نے تم سے تمہارا ماں باپ کا پیار چھین لیا۔ کیا کروں اشار، جب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب غلط ہو جاتا ہے، سب ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ تم خاموش رہو گی تو کون میری ہمت بنے گا؟ اشار نے جو ہاتھ اپنی گود میں رکھے تھے وہ احتشام کے ہاتھ پر تھے، جو احتشام کے ہاتھ گاڑی کی اسٹرنگ پر تھے۔ احتشام نے سکون کا سانس لیا اور ان لمحے میں پھر خاموش۔ احتشام ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روک کر وہاں سے اترا۔ اشار کو لگا کہ وہ آج اسی ہوٹل کے کسی روم میں رہیں گے۔ اسے بہت مایوسی ہوئی تھی، وہ کسی ہوٹل روم میں رات نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ احتشام کچھ سامان کے بیگ گاڑی کی بیک سیٹ پر رکھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، بس کچھ اور منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ احتشام نے اب کے اشار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ کچھ دیر میں ایک خوبصورت گھر کے باہر احتشام نے گاڑی روکی تھی۔ اشار کی طرف کا دروازہ کھول کے احتشام پیچھے سے سامان اٹھا کے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہمارا گھر ہے جسے ہم جنت بنائیں گے جان۔ سیکورٹی گارڈ دروازے کو کھول کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی ہوٹل روم میں رات گزاروں گا چندا؟ یہ گھر میں نے اپنی ذاتی کمائی سے خریدا تھا 2 سال پہلے۔ اشار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت محبت سے احتشام اسے لے کر اندر آیا تھا۔ ایک الگ روپ دیکھ رہی تھی وہ احتشام کا۔ یہ انسان اشار کو بنا سنے اس کی ساری باتیں سمجھ رہا تھا، ان کو جواب دے رہا تھا۔ اور یہ کچھ کھانے کی سامان ہے، آؤ ہمارا کمرہ دکھا دیتا ہوں۔ احتشام ٹیبل پر سامان رکھ کے جلدی سے اشار کو اوپر روم کی طرف لے کے چلا گیا۔ ملک ہاؤس۔ بلال ماہور کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے، پر جانے سے پہلے سب رشتے ختم کر کے گئے تھے اور جانے سے پہلے دھمکی بھی لگا کے گئے تھے کہ اگر اشار کو ایک خروش بھی آئی تو وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو کچھ مہمان تھے وہ بھی چلے گئے تھے۔ زارا کبھی اپنے باپ کے گلے لگ جاتی کر رو رہی تھی اور کبھی اپنی ماں کے۔ ملک فیملی میں سے کوئی بھی زارا کے پاس آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ احتشام کے گھر چھوڑ کر چلے جانے سے سب بہت رنجیدہ اور غصے میں تھے۔ احتشام نے اچھا نہیں کیا بھائی صاحب، اب کیا چاہتی ہیں آپ کی خوشی کے لیے اس گھر کے بڑے بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، اب اسے جان سے مار دیں؟ تو جسٹس شائستہ کو جواب کہتے ہیں تحسین زین آج آپ دو جگہ غلط ہیں۔ ہم ملک کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرتے جب تک کو آخری حد یا مجبوری نہ ہو۔ آپ نے آج احتشام کو مجبور کرنے کی بہت کوشش کی، ہمارے گھر میں کبھی طلاق جیسا لفظ نہیں بولا گیا۔ آج آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو اس کی بیوی کے سامنے طلاق دینے کا کہا، آپ کیا جواب دیں گے امی جان کو؟ زین اپنے چہرہ پیچھے کر لیا تھا۔ زارا تم ہماری بیٹی جیسی ہو۔ احتشام نے نیا بتا کر غلطی کی پر گناہ نہیں کیا اس نے شادی کر کے۔ اب کے چاچی زارا کو سمجھا رہی تھی، کہنا آسان ہوتے ہیں ہماری بیٹی کی جو بدنامی ہوئی، کون کرے گا شادی اس سے اب؟ میرا بیٹا اذان، اگر امی جان زعیم بھائی اور باقی سب کی رضامندی ہو تو۔ تحسین اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، پر ان کی باتیں زعیم کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ وحید بھائی صاحب میں اپنے بیٹے کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ بس کیجیے زعیم۔ زرینہ داستان اٹھ گئی تھی اپنے شوہر کے جڑے ہاتھ دے کر۔ بس شائستہ، اپنے بیٹے کو گھر سے نکال کر ہم اسے سزا دے چکے ہیں، اور رہی بات شادی کی تو تحسین بھائی صاحب نے وہ بھی دور کر دی ہے۔ احسان ایک اچھا بچہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے اور زارا کو خوش رکھے گا۔ اب بار بار میں اپنے شوہر کو تمہارے آگے جھکنے نہیں دوں گی۔ بحث پھر بھی چلتی رہی تھی، رات ابھی بھی باقی تھی۔ تو شام نے جیسے ہی روم ڈور کھولا، سامنے وال پر ایک بڑی سی تصویر لگی تھی ان دونوں کی شادی کی۔ اشار کی نظریں اس تصویر سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ بیگم اب یہاں پردے کی ضرورت نہیں آپ کو، یہاں کوئی ملازم نہیں، کوئی نامحرم نہیں ہوگا۔ احتشام اشار کا نقاب پیچھے سے اتار رہا تھا۔ یہ گھر، یہاں کی سجاوٹ سب میں پچھلے 1 سال سے کر رہا ہوں۔ احتشام کی باہوں نے پیچھے سے اشار کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اشار کے کھلے بال احتشام دوسری طرف کر کے اشار کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھے اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ مجھے یقین تھا ہم پھر سے ملیں گے۔ اشار کوئی دعا ایسی نہیں تھی جسے میں نے تمہیں نہ مانگا ہو۔ اللہ سے اپنے کردہ گناہوں کی معافی مانگتا تھا تو میں ڈر جاتا تھا اشار۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، تمہارا دل پگھلا گیا، تم نے معاف کر دیا مجھے، میری روح بالکل ہلکی ہو گئی ہے۔ اشار کے ہاتھ احتشام کے ہاتھوں پر تھے جو اشار کو اپنے حصار میں نہیں ہوتے۔ تم سوچ بھی رہی ہوگی کہ کیا ہر وقت میں روتا رہتا ہوں، اور تم ہو جس کے سامنے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ احتشام نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا تھا۔ اشار نے اپنے پن سے کچھ لکھ کر احتشام کو دیا۔ داڑھی آپ پر بہت جچ رہی ہے احتشام۔ ہاں سچی، اشار نے شرما کر سر ہلایا۔ احتشام اشار کو سرخ چہرہ دیکھ کر ہنسا تھا۔ چلو اب میڈم کپڑے چینج کر لیں، میں کھانا گرم کر کے لگا دیتا ہوں، کپڑے الماری میں ہیں۔ احتشام منہ سے بال گیا تھا کسی ایکسائٹڈ بچے کی طرح۔ اشار نے پیچھے مڑ کر جب اپنا عکس شیشے میں دیکھا تو وہ خود بھی حیران رہی تھی اپنے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر۔
اس کا فیصلہ چاہے جلدی کا تھا، پر یہ جلدی کا فیصلہ ایسے ہی لینا تھا۔ احتشام کو ابھی بھی اشال نے پوری طرح معاف نہیں کیا تھا۔ اسے اتنا پتا تھا وہ دونوں تکلیف میں ہیں، اب وہ خود اپنے فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آخری بار خود کو شیشے میں دیکھا اور پھر الماری کی طرف چل دی۔ اس سے بے شمار ڈریسز نظر آئی، سب بہت خوبصورت تھے۔ اشال ایک سمپل سلوار سوٹ نکال کر باتھ روم کی طرف چل گئی تھی۔ اچھا کچھ نہیں جانتے ڈیڈ، آپ کچھ نہیں جانتے ڈیڈ، میں نے کتنی محبت کی تھی احتشام سے، اور اسے میں ایسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا مجھے۔ بیٹا اتنا غصہ نہیں کرتے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں اس حقیقت کو اپنانا پڑے گا۔ احتشام کی طلاق اب کوئی راستہ نہیں۔ کسی معصوم کا گھر برباد کر کے کیا ملے گا بولو؟ معصوم وحید وہ لڑکی؟ احتشام پر صرف میری بیٹی کا حق ہے۔ تم چپ کر جاؤ شائستہ۔ وہ کیوں چپ کرے؟ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کیوں سائیڈ لے رہے ہیں اس لڑکی کی؟ آپ پر بھی کوئی جادو؟ وحید نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا زارا کو۔ ایک اور لفظ نہیں، آج کے بعد تم دونوں میں سے کوئی بھی ملک ہاؤس نہیں جائے گا، اور تم شائستہ ماں بنو، دشمن نہیں، ورنہ میں تمہیں فیصلہ دینے میں دیر نہیں کروں گا۔ بہت برداشت کر لی، گھر کی عورت کو من مرضی کرنے نہیں دینی چاہیے تھی، آج انجام بھگت رہا ہوں میں، بس اب۔ وحید کے ایک لہجہ سن کر دیکھ کر دونوں ماں بیٹی ڈر گئی تھی۔ ماں زارا روتے ہوئے شائستہ کے گھر لگ گئی تھی۔ اس کے دل میں احتشام اور اشال کے لیے نفرت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اشال جیسے ہی کچن میں آئی تھی، احتشام سب کچھ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ اشال کو دیکھتے ہی اس نے اشال کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اسی کرسی پر۔ ہاں سو آج ہمارا پہلا دن ہے ہمارے اس گھر میں نے پوری کوشش کی بیگم کی کچھ کمی نہ رہے۔ اور اشال نے نظریں اٹھا کر پوچھا، اور بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ اشال ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بوس دیا تھا اس نے۔ چلے شروع کریں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پر احتشام نے خود کھانے کے بجائے پہلے نوالا اشال کی طرف ہاتھ بڑھا کے سکھلایا تھا، کیسا ہے؟ اشال نے پوری طرح کھا کر اب احتشام کی پلیٹ سے نوالا احتشام کو کھلایا۔ بیگی آنکھیں باتیں کر رہی تھی اور ہاتھ مصروف تھے ایک دوسرے کو کھلانے میں۔ بیگم اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو میں ساتھ والے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ پر اشال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پکا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میرا مطلب مجھے کیوں یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا ہے اشال کو وہیں بستر پر بیٹھا کے احتشام نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، اپنا سر اشال کی گود میں رکھ کر۔ میں بتا نہیں سکتا کتنی خوشی دی ہے تم نے مجھے۔ اشال کی انگلیاں جیسے ہی احتشام کے بالوں پر گئی تھی، احتشام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ احساس جو مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے، میں بس تصور ہی کر سکتا تھا اس کا۔ اشال کا ایک ہاتھ احتشام کے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر ایک گہری خاموشی۔ احتشام نے اگلی صبح کے لیے بہت کچھ سوچ کر رکھا تھا، پر اسے نہیں پتا تھا اس کی بیوی پہلے سے کچن میں موجود ناشتہ بنا رہی تھی۔ بیگم میں نے ناشتہ بنانا تھا، سرپرائز دینا تھا آپ آج، پر وہ مایوس ہوا تھا۔ آپ پر سامنے اس کی بیوی بنا دوپٹے کے بندے بالوں میں اس طرح کوکنگ کرتی کوئی کسی خوبصورت خواب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ احتشام بہت آہستہ قدموں سے کچن میں داخل ہوا اور اشال کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر اسے آملیٹ بناتا دیکھ رہا تھا، اور اشال کے ہاتھ وہیں روکے تھے۔ احتشام کو یوں قریب پا کے کام میں دھیان مشکل تھا۔ ارے بیگم جل جائے گا۔ احتشام پیچھے سے اشال کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے سے آملیٹ پر دھیان دلوا رہا تھا۔ بیگم صبح صبح کہاں ہے دھیان آپ کا؟ اشال گہری سانس پڑھ کے پھر سے اپنا دھیان وہاں کر رہی تھی۔ احتشام اپنی مسکراہٹ کنٹرول کر کے اشال کے گال پر بوس دے کر پیچھے ہو گیا تھا۔ اب سانس لیجیے۔ اوفو، مجھے نہیں پتا تھا آپ کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں مجھے دیکھ کر۔ احتشام ہنستے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اشال اپنے اسی گال پر ہاتھ رکھ کے خود سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں دونوں نے ناشتہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں تحفے میں یہ دینا چاہتا تھا ہوں بیگم، آؤ دکھاؤں۔ احتشام ایک خوبصورت باغ کی طرف لے گیا۔ یہ باغ اسے میں تب بنانا شروع کیا تھا جب مجھے ایک خواب ہر روز نظر آتا تھا بیگم۔ یہ پھول، ان کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ اور وہ پھول بودے باغ میں سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش لگ رہے تھے۔ یہ ہے آلیان اور یہ ریشے۔ اشال حیران نظروں سے احتشام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے خواب ہیں میری جان، اور ان خوابوں کو پورا کرنا ہے تمہارے ساتھ۔ ابھی نہیں، پر اسی زندگی میں کبھی تمہیں یا تمہارے بچوں کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہونے دوں گا، بس میں۔ اشال نے احتشام کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے اپنے۔ احتشام کی اس خواہش نے اسے پوری طرح پگھلا دیا تھا۔ اشال نے تھوڑا سا اوپر ہو کر احتشام کے ماتھے پر بوس دیا تھا۔ احتشام نے بے اختیار اشال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں وہیں ایک دوسرے کی آغوش میں کھڑے ان پھولوں کو دیکھ رہے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا اور مجھے آج بتا رہے ہو تم لوگ؟ گھر کی بڑی بہو بیٹا گھر چھوڑ کے چلے گئے اور کوئی لینے نہیں گیا؟ دادی کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، اور تینوں بیٹے سر جھکائے کھڑے تھے۔ گھر کی تینوں بہویں خاموش بیٹھی تھی، ایک دوسرے کو چھپ چھپ کے دیکھ رہی تھی۔ زرین نے دادی کو بہت شکایت لگائی تھی، زرین کی رہی سی کسر تحسین صاحب نے پوری کر دی۔ دادی کل سے واپس آئی تھی، وجہ بہت صاف تھی، وہ زارا کے ساتھ احتشام کی شادی کے خلاف تھی۔
अम्मी इत्तेशाम ने झूठ बोला था, वो मुजरिम था ज़ारा का। निकाह से एक दिन पहले कौन अपनी बीवी के सामने लाता है? झूठ बोला था पर घर से बाहर रद कर दिया। अभी जिंदा हूँ मैं और घर की बहू को कौन ऐसे वेलकम करता है? ये मेरी तरबियत नहीं है ज़ईन। वो बच्ची इस तरह की तज़लील डिज़र्व नहीं करती। चलो सब तैयार हो जाओ, हम इन दोनों को घर में वापस लाने जा रहे हैं। और ज़ारा का क्या? आपको बहुत फिक्र हो रही है, बाजी वो मेरी है। शाइस्ता और ज़ारा की फिक्र छोड़ दें। ज़ईन साहब, अगर बच्चे ना माने तो आप भी भूल जाइएगा कि आपको रूम में सोने दूंगी मैं। ज़हीन का मुंह तो खुल गया था पर जो घर के छोटे शैतान छुप के सब बातें सुन रहे थे, ज़हीन की बात पर खिलखिला के हंसने लग गए थे। आप दोनों को देख लूंगा मैं। ज़हीन खफा होकर चले गए थे। हाँ हाँ, बहू सबके सामने कर दी मेरी बेटी की। माँ जी पहले आपने की थी, फिर एक हफ्ता हो गया था। इत्तेशाम सारा वक्त इशाल के साथ रहता था। ये इनका वक्त था, ये वो इससे गिनवाना नहीं चाहता था। इशाल के साथ वो फिर से जीना सीख रहा था। वो जानता था इशाल अभी भी इसे माफ़ नहीं कर पाई थी, वो खुद भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया था। लेकिन इस दिन के बाद सबसे पहले बेहतर थे वो दिन जब इसने अपना दिल अपनी बीवी के सामने रख दिया था इस बाकी सूरत में। हाँ, बहुत जल्द तुम फिर से मेरी वही इशाल बन जाओगी बेगम। बेड की दूसरी तरफ इशाल पर सुकून नींद सो रही थी। इत्तेशाम इसके चेहरे से बिखरे बाल आहिस्ते से पीछे करके इसे देख रहा था। कितने हसीन पल बर्बाद कर दिए मैंने इशाल। एक कहाँ गए? इत्तेशाम वहाँ से उठ गया था। क्या बनाऊँ? आलू का पराठा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इत्तेशाम अपने लैपटॉप को ओपन करके तरतीब देखने लग गया था। 1 घंटे इससे हो गया था पर कुछ नहीं बन पा रहा था। दरवाजे पर दस्तक की तो जैसे बाउल में आटा गूंद रहा था, वो भी अपने साथ ले गया। इसे लगा था कोई मुलाजिम या गार्ड होगा। दरवाजे पर जैसे ही इसने अपने बाबा और चाचू को देखा, इसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की पर चाचू पहले ही हाथ रोक लिया। शाबाश बेटा, अब अपने वाक़ के मुंह पर दरवाज़ा बंद करोगे। और ये क्या हुलिया बना लिया है तुमने? घर हस्ती संभाल ली है क्या? ज़हीम और तहसीन अंदर दाखिल हो गए थे। और ये क्या? एहतशाम, आटा है चाचू, पराठा बनाने वाला था कि आप? वट भाई, आपका बेटा नाक कटवा देगा। जैसे ही इनको इनकी बेगमात की आवाज़ें सुनाई दी, तहसीन ने एहतशाम से बाउल पकड़ के छिपा दिया था और ज़हीम एहतशाम की दाढ़ी और बाल साफ करने लग गए थे। एहतशाम अभी भी हैरान था। ऐसी खुशी, बहुत बहुत खुशी हो रही थी। ओफो, कितनी जल्दी भागने की पड़ी थी ना। ज़हीम, आपको इंतज़ार नहीं कर सकते थे हमारा? ज़हीम एहतशाम को देखकर चुप हो गई थी। मेरा बच्चा, एहतशाम को गले लगा लिया। हाँ, बूढ़ी दादी तो किसी को याद ही नहीं होगी। अरे दादी, एहतशाम दादी को बहुत चाह से मिला था और फिर चाची चाचू से भी। बाबा माँ, ऐसे कह दे हम यहाँ से लेने अपनी बहू को लेने आए हैं। हाँ बाबा, एक बार मेरी बात सुन लें। एहतशाम बेटा, बस हम घर जाकर बात करेंगे, अब बहू को बुला के लाओ। जी अच्छा, पर दादी बाबा, इशाल ने मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। बाबा, वो दुनिया की हर खुशी की हकदार है। जो कुछ हुआ इसका कसूरवार मैं हूँ। बाबा, वो तो एंड तक इनकार करती आई है और ज़ारा इससे मेरी शादी के लिए राज़ी थी पर मैं नहीं। हाँ जानता हूँ, मैं मतलूब बन गया था पर बाबा, इशाल मेरी खुशियों में मेरी ज़िंदगी है। बाबा, मुझे में हिम्मत नहीं है सब बता सकूं। बस इतना दाम लीजिए, वो अंदर से बहुत टूटी हुई है, वो कमज़ोर है, आप जानते हैं इसका दिल कमज़ोर है। बाबा, इसे कभी नफरत ना कीजिएगा। इत्तेशाम ज़हीम के सामने घुटनों के बल बैठता है। जब कि ज़हीम सोफे पर बैठे थे मुझे गुस्सा था, अभी भी है। पर बेटा, तुमने ये कैसे सोच ली कि मैं इस बच्ची से नफरत करूँगा? वो हमारी बेटी की तरह रहेगी हमारे साथ, घर की बड़ी बहू की इज्जत मिलेगी इसे। एहतशाम अपना चेहरा साफ करके ऊपर कमरे की तरफ भाग गया था। ओह शाल, मेरी जान। एहतशाम शाल को उठाने की कोशिश करते पर वो करवट बदल कर सो गई थी। शाल बाबा लेने आए हैं हमें। कुछ सेकंड में शाल की सारी नींद उड़ गई थी। शाल एहतशाम की मुस्कुराते चेहरे की तरफ देख रही थी। एहतशाम ने इसे जल्दी से बिस्तर से उठा लिया। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, दादी मेरी पसंद देखे खुशी से फूले नहीं समाएंगी। हम ये ड्रेस पहनना, आज बेगम जल्दी आना। इशाल एहतशाम की खुशी से बहुत खुश थी पर घबराहट भी हो रही थी। इसे डर लग रहा था, ठुकराए जाने का डर और फिर इसका बोलना बनना इसे और एहसास कमतरी में डाल रहे थे। सब बातें करते करते चुप हो गए थे। शाल जैसे जैसे सीढ़ियों तक रही थी, लाइट मेहरून सलवार सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाल ने निकाब नहीं किया था पर सर पर अच्छे से दुपट्टा लिया हुआ था। माशाल्लाह, ये हमारी बहू है। एहतशाम, तुम्हारी पसंद तो मेरी पसंद को भी पीछे छोड़ दी। दादी ने अपनी दोनों बहुओं की तरफ इशारा करते कहा। हाँ हाँ, सही कहा अम्मी। हाँ अम्मी। ज़हीम और तहसीन ने हंसते हुए जवाब दिया था। इशाल ने दादी को सलाम करने की कोशिश की पर कुछ नहीं बोल पाई और फिर वो कागज़ लेने के लिए वापस रूम की तरफ बढ़ने लगी कि एहतशाम ने रोक दिया। दादी, इशाल आपसे को सलाम कर रही है। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। दादी ने बड़ी शफकत और मोहब्बत से इशाल के माथे पर प्यार दे के इसे गले से लगाया था। बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इशाल सर के हिला के पीछे हो गई। बाबा, आप गलत नहीं हैं, आप ऐसे ना कहें। इशाल एहतशाम के हाँ में सर को हिला रही थी। सबके मना करने पे भी इशाल सब के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई थी।
ملک ہاؤس سب نے اشال کو بہت اپنائی سے ویلکم کیا، سب بہت خوش تھے، سب سے زیادہ احتشام۔ اشال کا اور اس کا رشتہ مضبوط ہو رہا تھا، اشال اور گھر میں کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے، پر اشال بھی بہت ضدی تھی، کچن میں کسی نہ کسی بہانے سے آ ہی جاتی تھی۔ اشال کی دادی ماں کے ساتھ بہت دوستی ہو گئی تھی۔ اس رات کے بعد سب سے زیادہ جب احتشام نے دادی کو سب بتایا تھا، وہ احتشام سے بہت ناراض ہو گئی تھی، پر اشال نے انہیں منا لیا تھا۔ ایک مہینے بعد، اچھا اب میں آفس جا رہا ہوں جان، بہت ضروری میٹنگ ہے، اور کوئی مسئلہ ہو تو یہ گھڑی سے یہ بٹن پریس کر دینا، میری گھڑی میں یہ میسج مل جائے گا۔ احتشام نے اس کے ماتھے پر آخری بار بوس دے کر دروازے کو روک کیا تھا، ابھی باہر گیا ہی تھا کہ اسے اپنی کلائی پر وائبریشن محسوس ہوئی۔ وہ واپس روم میں آیا، اشال اپنی ہنسی چھپا کر اپنی کتاب پڑھ رہی تھی۔ احتشام حیران ہوا اور پھر سے کمرے سے باہر چلے گیا۔ اشال نے اپنی گھڑی کا بٹن پھر سے پریس کیا۔ احتشام دوبارہ اندر آیا تو اشال کا مگن دیکھا اور سامنے لگے شیشے میں اشال کی مسکان نظر آئی تھی۔ ہاں میڈم، نہ رہی ہے مجھے۔ احتشام انجان بنتا کمرے سے باہر گیا، وہیں چھپا رہا۔ کچھ سیکنڈ بعد اس کی گھڑی پھر وائبریٹ رہی۔ بیگم ایک اور بوس چاہیے، اسے ایسے ہی کہہ دیتی۔ احتشام اشال کے کھلے چہرے کو طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ اگلی بار اشال نے اس کی طرف ایک خوش پھینکا، ارے وہ 2 چاہیے، اچھا 3 چاہیے۔ اشال احتشام کی طرف پھر سے ایک اور خوش پھینکتی، ہاں ہاں اب تو لے کر ہی جاؤں گا۔ احتشام اپنی فائلز ٹیبل پر رکھ کے کہتے ہیں اور اشال جلدی سے بستر سے اٹھ جاتی ہے اور کمرے کی دوسری طرف بھاگ جاتی ہے۔ ارے بیگم صبح صبح بڑی شرارتیں سوچی ہوئی تھی، اب تو بابا سے ڈانٹ کھا لوں گا، پر بدلہ تو میں لے کے جاؤں گا۔ احتشام جس طرف بھی گیا اشال مترادف سمیت بھاگ جاتی، ہاں ہاں سو ابھی بتاتا ہوں۔ پھر پورے کمرے میں یہاں سے وہاں ہو گیا۔ اشال نے پھر سے احتشام کو زبان سے چڑھا دیا اور اب اپنے کوٹ بھی اتار چکا تھا اور اشال کی کھلی آنکھیں دیکھ کر اسے آنکھ مارتے ہوئے پھر سے اس کی طرف لپکا تھا۔ ہاں ہاں میری جنگلی بلی، اب بھاگ کے کہاں جاؤ گی؟ احتشام بیڈ پر چڑھ کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اشال تو ایک جھٹکے سے بستر پر گئی تھی احتشام کے ساتھ، اور پھر وہ بیڈ بھی۔ احتشام نیچے گری اشال کو دیکھتا ہے اور پھر اس ٹوٹے ہوئے بیڈ کو۔ اشال اس پوزیشن میں احتشام کے اتنے نزدیک خود کو پا کر شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ احتشام اس سے پہلے کہ اشال کو اور تنگ کرتا کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ سرین بیگم چاچی دادی کے کھلے منہ ان دونوں کو ٹوٹے بیڈ پر دیکھ کر بند ہو گئے تھے۔ ہاں ہاں آج کل کے بچے، چاچی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی، مانا کہ مجھے دادی بننے کی جلدی ہے، پر بیٹا اتنی بھی جلدی نہیں، زین بھی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ توبہ آج کے بچے، دروازہ ہی لاک کر لیا ہوتا بیٹا، اور دادی بھی جا چکی تھی۔ احتشام اور اشال دونوں کے منہ کھلے تھے، آنکھیں حیرانگی سے دو چار تھی۔ یہ ابھی میں نے جو سنا، کیا یہ لوگ ٹوٹے بیڈ کو دیکھ کر ایسی بے شرمی والی باتیں کر گئی گھر کی لیڈیز؟ احتشام نے حیران ہو کر اشال کی طرف دیکھا۔ اشال جو سب ڈبل میننگ والی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ احتشام کی بات پر اس نے احتشام کو زور سے پیچھے دھکا دیا اور پاؤں پٹک کر غصے سے ہاتھ سے چلی گئی۔ احتشام نیچے فرش پر گر گیا تھا۔ آؤچ! ارے بیگم میری کیا غلطی تھی؟ عجیب بات ہے، گلے پڑ گیا، بابا سے بھی ڈانٹ کھانی پڑے گی بیچارہ۔ احتشام اپنا کوٹ پہن کے اپنی فائل اٹھا کر روم سے باہر چلا گیا تھا۔ اب جہاں جہاں سے جا رہا تھا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملازم ہنس رہا تھا۔ جب دادی اور چاچی کی ہنسنے کی آوازیں سنی تو جلدی سے گھر سے باہر بھاگ گیا۔ اوف اللہ، یہ رقم کی ساتھ احتشام کے آفس چلا گیا تھا، پیچھے سے اشال ابھی بھی برا حال کیا ہوا تھا۔ سب ایسے چھیڑ رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اشال کو اور غصہ آ رہا تھا۔ شام وقت ماں ٹھیک کہتی ہیں، جب بھی شور کو سزا دینی ہو اسے بیڈ روم میں داخل ہی نہ ہونے دو، آنے دو ذرا، سب گھر والوں کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ اشال ٹائم دیکھتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ احتشام آج لیٹ گھر آیا تھا، جیسے ہی اس نے قدم رکھا سب کی ہنسی پھر سے شروع ہوگی۔ آہا بیٹا کمرے میں آج نہ ہی جاؤ، میری بیگم بتا رہی تھی کہ تمہاری بیگم بہت غصے میں ہے۔ زرین اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے زین کو چپ کروا رہی تھی، ویسے بھائی شکر کریں بابی کی جیز کا بیڈ نہیں تھا، ورنہ آپ کا تو توڑ دینا تھا۔ اذان بھی احتشام کو تنگ کرنے لگ گیا۔ احتشام بیٹا آج تم نے نہ ہی یہ لاؤنج میں سو جانا، گیسٹوں کے اے سی ہراوے اور ہم میں سے کسی کمرے میں آنے کا تو سوچنا بھی مت۔ ڈرائے مت، اشال کا غصہ آپ کی بیگم جیسے نہیں، وہ کمرے سے باہر نہیں نکال سکتی۔ احتشام اپنی ماں اور چاچی کو جاتے جاتے بات لگا گیا تھا اور آہستہ آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ بھیا آپ ڈر رہے ہیں؟ چاچو کی بیٹی کی آواز پر احتشام غصے سے دیکھ رہا تھا اپنے روم کے دروازے کو۔ میں کیوں ڈروں گا؟ اپنی ٹائی اتار کے احتشام ماتھے کے پسینہ صاف کر کے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں، بیگم اندر۔ کمرے سے پہلے ایک کوشچن احتشام کے چہرے پر آنے لگے۔ احتشام کی داڑھی کے بال بالکل پوری داڑھی خراب ہو گئی تھی اور پھر ایک تکیے اسی جگہ لگا جیسے اس نے پکڑ لی، اور پھر ایک بلینکٹ۔ اتنی خاموشی چھا گئی تھی اور پھر ہنسی کی آوازیں گونج اٹھی۔ ہاں زین و زرین، تحسین، دادی، سب بچے، حد تک ملازم بھی ہنسنے لگ گئے تھے۔ یا اللہ، دادی کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ دیکھ لوں گا آپ سب کو۔ احتشام کچھ تکیہ سب اٹھا کے اوپر چھت کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ منٹوں بعد بھی ہنسی مذاق کی آوازیں اسے اوپر تک جا رہی تھی۔
اشار کو بھی سب کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، پر اس کا غصہ ہونا بھی بنتا تھا۔ ٹوٹے بیڈ پر صبح سے اتنی ڈسکس سے چکی تھی سب کی، اور بیڈ کے ٹوٹنے پر سب سے زیادہ قصوروار احتشام کا تھا۔ خود کو کہتے ہوئے اس نے روم لائٹس بند کی اور بستر پر لیٹ گئی۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، اشار تب سے گروٹی ہی بدل رہی تھی، اور پھر اسے احتشام کا خیال آیا۔ وہ دبے پاؤں سر پر دوپٹہ لیے چھت پر چلی گئی۔ چاند کی روشنی میں اس کے چہرے کو روشنی کر رہی تھی۔ اشار نے چھت کا دروازہ لاک کر کے احتشام کے پاس آ گئی تھی اور بہت آہستہ سے احتشام کے سینے پر سر رکھ کر اسی فرش پر لیٹ گئی تھی۔ اب جا کر اسے سکون ملا تھا۔ اپنے اس دوپٹے کو اپنے اور احتشام کے چہرے پر ڈال کر اس نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی، پر جیسے ہی اشار کو احتشام کی داڑھی کو لگا، اسے یاد آ گیا کہ کس طرح اس کے پھینکنے کچھ نے اس کی داڑھی کے بال خراب کر دیے تھے۔ اشار نے اپنی انگلیوں سے احتشام کی داڑھی ٹھیک کرنے کی شروع کر دی۔ احتشام کی ہر بات اشار کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر رہی تھی۔ جب اسے لگا کہ اب داڑھی کے بال بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اشار نے اس کی داڑھی پر بوس دے کر پھر احتشام کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ اب اسے بے چینی نہیں ہو رہی تھی، اب اس سے کوئی بھی بیقراری نہیں تھی، اب اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، جب انسان دوریاں چڑھانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، پر جب اس نے اس رشتے کو بچانا ہو تو اس کی نفرتیں، بدگمانیاں سب پگھل جاتی ہیں۔ اشار نے آخری بار احتشام کے سینے پر بوس دے کر وہیں سر رکھ لیا، اور کچھ پل بعد جب اشار گہری نیند سو گئی تو احتشام نے اپنی آنکھیں کھولی اور اشار کو اپنے اور قریب کر کے اسی دوپٹے سے دونوں کو کور کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس صبح احتشام کی آنکھ جیسے ہی کھلی، بہت دیر تک وہ پہلو میں لیٹی بیوی کو جی بھر کے دیکھتا رہا، اور پھر بہت آہستہ سے اشار کو اپنی گود میں اٹھائے۔ احتشام اسے کمرے میں لے آیا تھا، ابھی کوئی جاگا نہیں تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے کوئی ان دونوں کے ایسے دیکھ کر تنگ کرے۔ اپنی بیوی کا غصہ وہ آج دیکھ چکا تھا، جنگلی بیوی۔ احتشام بلینکٹ اچھی طرح سے دیکھ کر روم سے باہر چلا گیا تھا۔ اشار فجر کی نماز کچھ منٹ پہلے اٹھ گئی تھی۔ خود کو بستر پر دیکھ کر حیران ہوئی تھی وہ، اور اس وقت احتشام روم میں نظر نہیں آیا۔ بیگم چلیں وضو کر لیں۔ اشار کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ یہ اس کی خواہش تھی احتشام کے ساتھ نماز پڑھنے کی، شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی۔ احتشام آہستہ آہستہ آئیڈیل شوہر بن رہا تھا۔ اشار ناشکری نہیں بننا چاہتی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اشار نے احتشام کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ماتھے سے لگایا اور بوس دیا تھا۔ احتشام کا ہاتھ بھیگ گیا تھا، پر اس نے اشار کو چپ نہیں کروایا۔ وہ چاہتا تھا اشار اپنے اندر کا ہر دکھ تکلیف ظاہر کرے، اپنے غصہ ظاہر کرے۔ ہم جانے احتشام، دن کا آغاز روکے کر نہیں کرتے، آج تو بہت کچھ کرنا ہے، شاپنگ پر لے کے جانا ہے اپنی بیگم کو۔ احتشام نے اپنے رومال سے اشار کا چہرہ صاف کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ چڑھا لوں تیرے ہونٹوں کی یہ نرمی، اور ایسے رہ جائے اس چوری میں نہ کرنی۔ احتشام کی نظریں اشار کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ بابا آج میں آفس نہیں آؤں گا۔ اچھا، اور وجہ؟ کتنے کام چور ہو گئے ہو؟ ارے آپ کی بہو نے شاپنگ پہ جانا ہے۔ بیوی کا حکم ٹال دیا تو آج بھی روم میں انٹری نہیں ملے گی۔ احتشام نے ساری بات اشار پر ڈال کر آنکھ مار دی تھی۔ بیٹا یہ تو اچھی بات ہے، میں بھی سوچوں اتنی فکر احتشام کو کب سے ہونے لگی۔ سرین کی بات سن کر اشار نے پلکیں اٹھا کر احتشام کو دیکھا تھا۔ ماں ویسے دیکھ رہا ہوں بہت سائڈ لے رہی ہیں آج کل اپنی بہو کی۔ بہو نہیں بیٹی۔ سرین نے اشار کے ماتھے کو چوما تھا، اور باقی کا ناشتہ باتوں میں ہی کب کا ختم ہوا پتہ نہ چلا۔ یہ تمہارا آخری چانس ہے، آج وہ اپنے کسی سیکورٹی گارڈ کو ساتھ نہیں لے کے جا رہا۔ مجھے موت چاہیے احتشام مل کی ہر حال میں۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ جان اس کا مرنا ضروری ہے کیا؟ کیوں؟ پیار کی ایکٹنگ کرتے کرتے سچ میں تو نہیں پیار ہو گیا تھا میڈم سمین؟ اس نے سمین کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ہاں ہاں پیار ہوا تھا، ہوتا تو اس پر گولیاں نہ چلاتی، اتنے قریب سے بھی نشانہ غلط تھا تمہارا۔ کیوں تمہاری آنکھوں میں محبت نظر آ رہی ہے؟ دھوکا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کو۔ شی نام نہیں لینا میرا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہم کیا جواب دوں نا، پرانی محبت جاگی ہے یا جلن کی؟ تمہاری بہن خوش ہے اب تمہارے احتشام کے ساتھ؟ اس بہن کو بھی سمن کی طرح تڑپا کے ماروں گی، اور مجھ پر شک کرنا بند کرو۔ تم میری محبت ہو، میں احتشام سے پیار کا ٹانگ بھی تمہارے کہنے پر کرتی تھی۔ اس نے خود کو چھڑا لیا اور غصے سے روم سے چلی گئی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے احتشام اشار کو آفس لایا ہوا تھا، جیسے ہی اسے ضروری میٹنگ کی کال آئی تھی۔ احتشام صاحب سامنے اپنی کرسی پر مصروف بیٹھے پیپر سائن کر رہے تھے، اور اشار صفحے پر بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ اشار نے نظریں اٹھا کر احتشام کے چہرے پر دیکھا۔ ریڈنگ گلاسز لگائے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا اشار کو۔ پھر سامنے رکھے میز پر کچھ خالی پیپرز پڑے تھے، اشار نے آہستہ سے ان کو اٹھا لیا۔ احتشام پوری طرح مگن تھا اپنے کام میں، وہ جلدی سے سب مکمل کر کے اشار کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، پر یہ میٹنگ بھی ضروری تھی۔ ابھی صفحہ پڑھنے لگا تھا کہ ایک نوکیلی چیز اس کی ناک پر آ کے لگی۔ احتشام نے جب نیچے نظر اٹھایا تو ایک کاغذ جہاز سے پیپر پلین۔ احتشام کی نظریں انتشار بن گئی، اور ایک اور کاغذ نے ٹکرا اسی گلاسز پر لگے۔ سیریسلی بیگم؟ اشار اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائی تھی احتشام کے فنی فیس کو دیکھ کر۔
बस ये ख़त्म कर दूँ फिर बताता हूँ। इशाल कुछ और तंग करके फिर कुछ नहीं कहती। चलो चलें। एहतिशाम अपना कोट कुर्सी से उतारा कह रहा जब इसकी नज़र इशाल पर पड़ी जो सो गई थी। उफ, वो मैडम सो गई अब। एहतिशाम इस सोफे पर इशाल के पास जाकर बैठ गया था। इशाल का सर अपने कंधे पर रख कर वो वहीं इसे बैठे देख रहा था। इशाल का पुरसकून चेहरा इसे भी पुरसकून दे रहा था। मैंने सोचा कि चुरा लूँ तेरे होंठों की ये नमी और ऐसे कि रह जाए इस चोरी में नकमी। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के और रात गुजर जाए मेरी आवारा सी नज़रों पर शायद करार मिल जाए। एहतिशाम इसे नींद जगाना नहीं चाहता था, पर इशाल के चेहरे को देखकर इससे रहा भी नहीं जा रहा था। बिना किसी बात को सोचे वह इशाल की तरफ झुका था। समन वो परछाई के पीछे भाग रही थी। एक पल को समन इसे नजर आई। जाओ इशाल, वापस चली जाओ, भाग जाओ। नहीं समन तुम। एक परछाई जो अंधेरे में छुपी हुई थी सामने आके खड़ी हो गई थी समन के, और एक आवाज से समन नीचे गिरी थी। हाँ हाँ समन, मर गई तुम्हारी। इशाल समन के पास भागी थी। इसे पीछे से एक और आवाज रोक देती। इशाल। जब इशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो एहतिशाम के पास वही परछाई नजर आई इसे, और उसने एहतिशाम पर वार कर दिया। इशाल एक झटके से उठ गई थी। उठते ही इसकी नजर एहतिशाम पर गई। एहतिशाम के चेहरे इसने अपने हाथों में भरकर तसल्ली की। जब इसे यकीन नहीं आया तो बार बार एहतिशाम का माथा चुमा। एहतिशाम हैरान था। पिछले 5 मिनट से इशाल को नींद में बेचैन देख कर उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं ठीक हूँ जान, पर इशाल को अभी भी इस ख्वाब ने पे हिसार में जिगरा था। एहतिशाम ने इसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखा और फिर इसके होंठों की तरफ। इशाल की आंखें जैसे बंद हुई थी जिसे इसकी इजाज़त मिल गई थी। शॉपिंग मॉल। बेगम कोई भी टाई लेने से पहले वादा करें कि आप रोज़ पहनाई करेंगी। एहतिशाम कुछ ज़्यादा ही छेड़ रहा था इशाल को। जब से वो दोनों ऑफिस से आए थे एहतिशाम की टैक्सी खत्म ही नहीं हो रही थी। अच्छा बेगम, निकाह में भी आपका मुझे बहुत लालसुख दिखाई दे रहा है। इशाल अपनी मुस्कान होठों बनाने से रोक नहीं पाई। अच्छा हंस रही हो। इशाल अपनी खूनी एहतिशाम को मार के फिर से एहतिशाम के लिए टाइप देखने लगी थी। औच बेगम, शोर को मारना बुरी बात है। घर जाकर दादी को शिकायत लगाऊंगा। एहतिशाम बच्चों की तरह कर रहा था और इशाल एहतिशाम की बाजू में बाजू डाले इसे अपने साथ खींच कर शर्ट्स वाली शॉप पे ले गई थी। मैं गाड़ी में यहीं ले आता हूँ बेगम। माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी लग रही है, हमेशा खुश रहो। वहाँ से गुजरते हैं एक मुस्लिम आंटी जो कब से एहतिशाम और इशाल को देख रही थी। इशाल के सर पर प्यार देते हुए कहा इन्होंने। जी शुक्रिया। एहतिशाम ने इशाल की जगह जवाब दिया। एहतिशाम गाड़ी लेने चला गया था कि इशाल के चेहरे की मुस्कुराहट परेशानी में बदल रही थी। इसे वही ख्वाब और परछाई नजर आ रही थी। इसकी निगाह जब एहतिशाम पर पड़ी तो रोड क्रॉस कर रहा था। इशाल के हाथ से सब शॉपिंग बैग नीचे गिर गए। वो जल्दी से एहतिशाम की तरफ भागी थी। इसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। इसने इशारा करने की कोशिश की और फिर इसने बार बार अपनी गाड़ी के बटन प्रेस किए। जब एहतिशाम की गाड़ी में वाइब्रेशन हुई तो इसने मुस्कुराकर पीछे देखा। इसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर इशाल की आंखों में हंसी भी थी और जुकाम भी। वह तेज रफ्तार गाड़ी एहतिशाम की तरफ बढ़ रही थी। एहतिशाम की मुस्कान हैरानगी और फिर घबराहट में बदल गई जब इसने रोड के इस पार इशाल को सड़क के दरमियान देखा। इशाल को किसी ने पीछे से खींच लिया और पर इशाल को गुजरती गाड़ी की टक्कर लग गई थी। इसकी आवाज़ जैसे सुनने के लिए एहतिशाम तरस गया था। आज ऐसे होश नहीं रहा था। इशाल का पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। एहतिशाम। एक बार फिर आंखें बंद करने से पहले इसने एहतिशाम को पुकारा था। इशाल। एहतिशाम के कांपते हाथों ने जैसे ही इशाल का सर अपनी गोद में रखा, इशाल की आंखें पूरी तरह बंद हो गई थी। इशाल डू नॉट डू डस्ट टू मी चंदा। इशाल के माथे पर बोझ देकर वो एक बार बात कह रहा था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ सोच सके, कुछ कर सके। वहाँ जमन लोग एम्बुलेंस बुला रही थी। इस रोड से अस्पताल के रास्ते तक इसने इशाल का हाथ नहीं छोड़ा था। भाभी सच में एहतिशाम बहुत बदल गया है। हाँ एहतिशाम खुश है अब। एहतिशाम के इस बदलाव की वजह इशाल है। हम पर भाभी ऐसे क्या हुआ जो इतनी दूरियां आ गई थी दोनों के दरिया। जरीन के हाथ रुक गए थे। मैं कोई बात नहीं भाभी, जब आप मुनासिब लगे आप इस वक्त बता दीजिएगा। और जरीन फिर से खाना बनाने लगी थी। पूरी बात तो वो खुद भी नहीं जानती थी। बहुत वक्त हो गया है, बच्चे अभी शॉपिंग से नहीं आए। अदन बेटा फ़ोन करो ज़रा। सॉरी दादी, मैं अभी मसरूफ़ हूँ। अदन वहाँ से उठकर चली गई थी। ये लड़की दिन ब दिन बदतमीज़ हो रही है। जरीन ने गुस्से से कहा। अरे छोड़े ना भाभी, बच्ची है, बच्ची नहीं रही। तारा की शादी क्या नहीं हुई। इसने अलग नफरत पैदा कर ली है एहतिशाम और इशाल के साथ। और इसकी दोस्त थी, इसे थोड़ा वक्त दीजिए। जरीन की आवाज़ तो बहुत बुलंद थी। आप कब आए ऑफिस से? जरीन माँ, वो इशाल का एक्सीडेंट हो गया है, हमें अभी अस्पताल के लिए निकलना है। या अल्लाह, भाभी संभालें खुद को। जरीन एहतिशाम अकेला होगा, आप जाएं, हम आ जाएंगे, प्लीज़ आप जाएं। जरीन बिना कुछ और बात सुने वहाँ से चले गए थे। डॉक्टर, मेरी बीवी को पहले देख लीजिए इसे। सॉरी सर, पहले आपको पुलिस रिपोर्ट पता भी है मैं कौन हूँ। मैं कुछ फ़ोन कॉल्स पर पूरा अस्पताल बंद करवा दूंगा। डॉक्टर डर के पीछे हो गए थे एहतिशाम से। एहतिशाम। डॉक्टर बिलाल अपने ग्रुप डॉक्टर्स के साथ हंसते हुए बातें कर रहे थे जब इनके कानों में एहतिशाम की चिल्लाने की आवाज़ पहुंची थी। एहतिशाम, ये खून तुम्हें कुछ हुआ है? बिलाल सब नफरतें गुस्सा बुलाकर एहतिशाम की तरफ देख रहे थे। सर इशारे एक्सीडेंट और बिलाल की नज़रें स्ट्रेचर पर पड़ी। क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ तुमने?
بلال اس کے کالر پر چھوڑ کر اشال کی طرف بڑھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اشال کو جلدی سے آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے تھے۔ جب گھر والے اسے آئے تو پہلی بار اتنا ٹوٹا ہوا دیکھ رہے تھے شام کو، جیسے کچھ سمجھ بوجھ نہیں رہی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے تو وہ اپنی بیوی کو تنگ کر رہا تھا، اسے ہنسا رہا تھا اور ہنس رہا تھا اس کے ساتھ، اب اچانک یہ سب اس کے دماغ سے وہ سین ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی بھی اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس سڑک پر کھڑا اپنی بیوی کو خون میں لت دیکھ رہا ہو، چاہتا تھا وہ وقت واپس آ جائے۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا آج اپنے فیصلے پر، نہ وہ ڈرائیور اور گارڈز کو منع کرتا، نہ یہ سب ہوتا۔ احتشام میرے بچے زرین نے احتشام کا غم چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ ماں سب ٹھیک تھا، مجھے اس ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے وہ روڈ کے درمیان آ گئی تھی، ہمیشہ کی طرح دوسروں کا بھلا کرتی ہے، دیکھیں کہاں آ گئی آج، کتنا غلط کیا میں نے اس کے ساتھ، اچھا تھا اگر مر جاتا میں، پر نہیں، بہت حساس دل ہے آپ کی بہو کا۔ اور احتشام غصے سے روم کے باہر چکر لگانے لگ جاتا ہے۔ احتشام بیٹا، ٹھنڈے دماغ سے سوچے، اشال کی جگہ تم بھی یہی کرتے۔ زعیم نے اسے کندھے سے پکڑ کر روکا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے، سب اشال کے پاس آئے تھے پر احتشام نہیں۔ اشال نے کسی کے سامنے بات نہیں کی تھی، پہلے احتشام کے سامنے بولنا چاہتی تھی۔ ابھی شام کے وقت ہو رہا تھا، بلال اور ماہم پورا دن اسپتال تھے اشال کے پاس۔ ایک طرف بلال احتشام کو دیکھ کر غصہ کرتے اور دوسری طرف 2 دن سے اسے نہ دیکھ کر اور غصہ آ رہا تھا انہیں۔ السلام علیکم، اور اشال کے اداس چہرے پر مانو خوشیاں بکھر گئی تھی۔ احتشام کے قدم وہیں رک گئے، پھر وہ گہری سانس لے اشال کے پاس آیا تھا۔ اشال نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا بہت محبت سے، پر احتشام وہیں کھڑا رہا، اس کی آنکھیں اشال کے چہرے پر تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ 3 دن کس سے گزرے ہیں؟ اس کی آواز بہت سخت تھی۔ نہ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نہ ہی اشال نے ہاتھ پیچھے کیا، دونوں ضدی تھے شاید۔ احتشام کیا ثابت کرنا چاہتی تھی تم؟ ہاں، قربانی دے کر اپنے ایک اور احسان کے بوجھ تلے دبانا چاہتی تھی مجھے؟ اوہ، تمہیں تو دبا چکی ہو مجھے میری زندگی کی حفاظت کر کے۔ ہاں اشال میڈم، آپ کے ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ ادا کروں یا پاؤں پکڑ کے؟ احتشام، اتنا غصہ نفرت احتشام کے لہجے میں تھا، اتنے ہی نرمی اور محبت اشال کے لفظوں میں تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ سامنے میز پر رکھی میڈیسن والی میز پر ہاتھ مار کے اس نے اپنے شدید غصے کا اظہار کیا تھا۔ اشال کی دوائیاں اس کی رپورٹ سے جل رہی تھیں، پر احتشام کچھ دیکھ نہیں رہا تھا۔ یا تو یہ سب کی نظروں میں مجھے گرانے کے لیے تھا؟ ہاں، سب تھو کر رہے ہیں کہ کیسا مرد ہوں جو حفاظت نہ کر سکا۔ اشال نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ احتشام کی ہر بات پر تہمت اسے اذیت دے رہی تھی۔ یہاں دیکھو میری طرف، کیوں کیا تم نے اسے؟ مجھ سے پیچھے چھڑوانا چاہتی تھی تم؟ کیوں اپنی زندگی خطرے میں ڈالی تم؟ کیوں اپنی جان کا نہیں سوچا؟ احتشام نے اشال کا منہ اپنی طرف کیا۔ اپنی جان کا ہی سوچا تھا جو آپ میں بسی ہوئی ہے۔ اشال کی بات پر احتشام اس کا چہرہ پیچھے جھٹک کر خود کو دور کر لیا تھا۔ بس یہی سب باتیں ہیں نا، اب تکلیف میں پڑی رہو۔ میں نے تو نہیں کہا تھا بچاؤ مجھے، تم نے خود یہ اسپتال بیڈ اور یہ کھانا، یہ اذیت اپنے اوپر ڈالی ہے۔ احتشام کی ایک ٹھوکر سے کھانے کی ٹرے بھی نیچے گر گئی تھی۔ اگر پھر آپ کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے تو میں بنا سوچے کرو اور مرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بہت بدڈرے سے وہ کہہ کر روم سے اور پھر اس اسپتال سے چلے گئے۔ اس کی جانے کے بعد اشال کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور ساتھ لگے مائنر کی ٹون کھل گئی تھی۔ نہیں سمجھنا تو میرے دل کو، نہیں پیار سمجھا تجھے آیا۔ احتشام اسپتال باہر اگر کسی کے انجان راستے پر نکل گیا تھا، اسے خود پر، اشال پر اور اس انسان پر غصہ آ رہا تھا۔ بلال کی باتیں اسے اندر تک چھوڑ گئی تھی اور اس کی بیوی اشال کسی سنسان پارک میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ یا اللہ، ایک وقت ایسا تھا جب میں بد دعا دیتا تھا، اس کو کوستا تھا، اور بے وقوف کیسے آج مجھے جیسے جانور کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا گئی۔ اللہ موت برحق ہے، پر مجھ سے پہلے اسے کچھ نہ ہو میرے مولا، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا میں۔ اور 3 دن سے دل پر پڑے بوجھ کو آج اس نے ہلکا کر لیا اپنے رب کے آگے۔ اب اس کی سسکیاں، اس کی دعائیں اپنی فضا میں گونج رہی تھی کہ اس کے فون بجنے لگا۔ احتشام، اب میں بعد میں مدد کرتا ہوں بیٹا، اشال کی حالت بگڑی ہے، تم آ جاؤ۔ احتشام کو پیچھے سے رونے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ وہ اتنا کمزور نہیں تھا جتنا اسے حالات نے بنا دیا تھا،